دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے نماز کے لیے، اللہ کے لیے، یہ تنخواہ کیوں لیتا ہے؟ یہ ذہن سے نکالیں۔ جو تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ ضرورت کے مطابق اصل میں مولوی قاری جو لوگوں کے خدمت میں بند ہو، کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، ان کا خرچہ عوام پر لازم ہوتا ہے، جیسا قاضی کا خرچہ عوام پر لازم ہے، مولوی اور قاری کا خرچہ بھی لوگوں پر لازم ہے۔ لیکن لوگ اگر اس حقوق کو سمجھتے نہیں کہ میرے اوپر کیا لازم ہے، تو وہ تنخواہ لیتا ہے، نیت ثواب ملتا ہے، نیت کا، نیت رضا الہی ہے۔ تنخواہ ضرورت کے طور پر لیتا ہے تو اس سے نقصان نہیں پڑتا، جیسا یہ جہاد کرتے ہیں، جہاد رضا الہی کے لیے کرے ثواب ملتا ہے۔ اگر تنخواہ کھاتا ہے، مثال کے طور پر فوجی ہیں، انڈیا کے ساتھ لڑتے ہیں، یہ تنخواہ خور ہیں، ملازم ہیں، تو یہ تنخواہ کھا کر لڑتے ہیں۔ اگر ملک کے لیے نہ لڑے، کافر سمجھ کر لڑے، تو تنخواہ کھانے سے شہادت میں فرق نہیں آتا، وہ شہید ہوتے ہیں۔ اسی طرح تنخواہ لینے سے ثواب میں مؤذن اور قاری ان کے ثواب میں کمی نہیں آتی ہے، نیت ٹھیک ہو تو کمی نہیں آتی ہے۔ یہ ضرورت ہے۔ یہ حرمین میں آپ نماز پڑھتے ہیں، حرمین میں جو جاتے ہیں ان کے کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ کئی لاکھ ریال تنخواہ ہوتی ہے، لیکن اتنا ہے کہ اجرت نماز پر نہ ہونے کی وجہ سے ان اماموں کو ایک اور عہدہ بھی ہوتا ہے ان کا، کوئی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، کوئی قاضی بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ امامت بھی کرتا ہے۔ تو کہتے یہ ہیں، یہ تنخواہ اس دوسرا جو وہ ہے شعبہ ہے اس کی ہے، اور نماز مفت ہے اور نماز اور دونوں کا مرکب تنخواہ ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ تیسرا وہ آدمی رزق میں مبتلا ہے، فقر ہے، فقر ہے، بہت ہیں دنیا میں، اکثر دنیا میں بھی ملتے ہیں، پاکستان میں تو بے شمار ہیں۔ ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں کہ بچوں کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے، سخت پریشان ہوتا ہے، بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے اتنے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، آٹا نہیں ہوتا، تاکہ وہ سالن پہ کیا آٹا بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے بہت ہیں۔ تو رزق میں فاقہ میں مبتلا ہوا، وہ لوگ مبتلا ہیں، اور اس فقر نے ان کو آخرت کے عمل سے مشغول نہیں کیا۔ ابھی فقر کی وجہ سے نماز چھوڑ دیا، مزدوری کرتا، نماز چھوڑ دیا، کچھ بھی کام کرتا، تو نہیں، فقر ہے، فقر ہونے کے باوجود، روزی کی تنگی کے باوجود اعمال الآخرت سے غافل نہیں ہے، وہ اعمال آخرت پورا کرتا ہے، ان کا اس کا درجہ بڑا ہے۔ ایک وہ لوگ فقیر ہونے کے باوجود، بھوکے ہونے کے باوجود اعمال نہیں چھوڑتے، بس اللہ کی طرف سے وہ فقر کے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے غنا بھی آزمائش ہے، فقر بھی آزمائش ہے۔ اور مؤذن اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، قاری نماز بھی پڑھاتا ہے، قرآن بھی خدا کے لیے یاد کیا ہے، یہ مسک پر ہوں گے قیامت کے دن، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ قرآن میں بار بار آتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، دنیا رہ گئے ہے اس پر غم بھی نہیں ہوگا، اور آگے مجھے عذاب ہونے کا خوف بھی نہیں ہوگا، بے خوف ہوں گے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، ایک آدمی بے خوف ہے، خوف بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے، اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ آخرت میں ہے وہ حیات طیبہ، دنیا میں بعض لوگوں کو ملتی ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے نہ پریشانی ہے، اور اللہ کے اعمال کو، جو اعمال اللہ نے فرض کیا ہے ان کو ادا کرتا جاتا ہے، یہ حیات طیبہ ہے۔ دوسری حدیث ہے، اذان دینے والا جب اذان جن یا انس یا کوئی چیز بھی اذان سنتی ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے وہ اذان کی، قیامت کے دن
وہ سب کے سب اس مؤذن کے لیے گواہ ہوں گے، لیکن بشرطے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 4 خلفاء تو پہلے گئے ہیں، درمیان میں بنو امیہ کے خلفاء آئے، اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی بنو امیہ سے ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نواسہ لگتا ہے، اچھی حکمت کی ہے، 2 سال یا 2 سال 6 ماہ، بالکل خلفائے راشدین کی طرح حکمت کی ہے، وہ بھی خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں۔ اس کا مؤذن تھا، تو مؤذن جب اذان دیتا تھا کھینچتا بہت تھا، اور جب بھی اذان زیادہ کھینچتے ہیں تو غلطی سے خالی نہیں ہوتا، کمی زیادتی ہوتی۔ ایک تو عجمی لوگ یہ عربی الفاظ پر تلفظ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اذان دیتے ہیں تو غلط دیتے ہیں، اشہد ان محمد، استغفر اللہ، نبی کا نام محمد ہے، محمد نہیں ہے۔ اشہد ان کا معنی یہ ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں ہم محمد ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، کتنا غلط معنی ہوتا ہے، سب ایسے یہ عوام، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ طلباء اذان دے دیں، طلباء اذان دے دیں، قاری کوئی ہو تو وہ بہت اچھا ہے، نہ ہو تو طلباء اور مولوی اذان دے دیں۔ یہ طرز جب لگاتے ہیں اس میں غلطیاں کرتے ہیں، قرات میں بھی اور اذان میں بھی، یہ جب طرز لگانے کے لیے کھینچتے ہیں تو غلط ہوتا ہے، سادہ سادہ حروف صحیح ہو اور سادہ اذان ہو۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مؤذن سے کہا سیدھا آسان اذان دے دیں، اگر کھینچتے ہیں تو الگ ہو جائے، خبردار پھر اذان نہ دے، سیدھا آسان اذان دے سکتے ہیں تو دے دو، اگر کھینچتے ہیں یا طرزیں لگاتے ہیں تو اذان نہ دو، روکا ہے، بخاری میں اندر ہے، اس نے کہا اذان نہ دیں، یہ تو اذان کی توہین کرتے ہیں، اب غلط کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے ید الرحمن علی رأس المؤذن، اللہ کا ہاتھ مؤذن کے سر پر ہوتا ہے، حتی یفرغ من اذانہ، اذان سے فارغ ہونے تک۔ اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، جسم نہیں ہے، اللہ کی رحمت پر ہے، اللہ کی رحمت اس کے سر پر ہے اذان سے فارغ ہونے تک، لیکن خدا کے لیے اذان دے۔ اور یہ قول بھی امام غزالی نے ذکر کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا، لوگوں کو بھی بلایا نماز کے لیے، خود بھی نماز پڑھی، عمل صالح کیا۔ تو کہتا ہے نزلت فی المؤذنین، اذان دینے والوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہو گئی، لیکن قرآن کا لفظ عام ہے، مؤذن نام نہیں، جس نے بھی بلایا اللہ کے دین کی طرف وہ سب کو آیات شامل ہے، لیکن اصل آیات کا نزول مؤذنین کے لیے۔ پھر مولوی بلاتا ہے اور کوئی آدمی کسی دین کو بلاتا ہے، تبلیغی بلاتا ہے، قاری بلاتا ہے، عام لوگ حاجی بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، سب کو شامل ہے، لیکن شان نزول اذان ہے، اذان کے بارے میں آیات نزلت فی المؤذنین، مؤذنین کے بارے میں۔ یہ اذان بلا وضو بھی دے سکتا ہے، اذان دینے کے لیے وضو شرط نہیں، اقامت بلا وضو نہیں کرتا، اقامت کر کے لوگوں کو بلایا، آپ جماعت لے کھڑے ہو جاؤ، اور خود چلا گیا، اذان سے تو اقامت سے، اذان سے شیطان بھاگتا ہے، مسلمان نہیں بھاگتا ہے۔ وہ اذان وضو بنا کر اذان دے، اور وضو کا طریقہ بھی مستقل سنت کے مطابق وضو بنائے، 3 دفعہ اعضاء کو دھو لے، کلی ہے، پہلے استنجا ہے، کلی ہے، استنجا پیشاب کیا ہے، ویسے استنجا نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، بعض مذاہب میں ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے، وضو میں بھی، ہمارے مذہب میں فرض نہیں ہے، بعض مذاہب میں فرض ہے۔ ابھی منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں تاکیدی ہے، ناک میں تو ضرور ڈالنا ہے۔ اس کے بعد اور وضو بھی آرام سے بنایا، تھوڑا پانی استعمال کیا، کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور اعضاء کو ملنا، اس کو وہ اسباغ کہتے ہیں،
اعضاء کو ملنا بھی سنت ہے، تھوڑا پانی اور 3 دفعہ دھو لے، 1 دفعہ دھو لیا تو پھر بھی وضو ہوتا ہے۔ سر پر 1 دفعہ مسح ہے، عام امام کہتے ہیں، امام شافعی 3 دفعہ کہتا ہے مسح کرو، کانوں کا مسح ہے، اور گردن کا مسح صرف احناف قائل ہیں اس کے، باقی 3 مذاہب گردن کے مسح کو بدعت کہتے ہیں۔ احادیث میں صراحتاً گردن کا مسح ذکر نہیں ہے، اسی حدیث میں وضو میں کتاب الوضو میں دیکھیں، یہ ہے کہ سر کا مسح جب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو گردن تک لایا، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ گردن کا مسح بھی جائز ہے، گردن تک ہاتھ پہنچا ہے تو گردن کا مسح کرے، گردن کا مسح ہو یا نہ ہو، کانوں کا مسح وہ سنت ہے۔ وضو کے بعد ابھی سنتیں ہیں 12 سنتیں، وقت ہو تو سنت پڑے، جس نے سنتوں کی پابندی کی، ظہر میں 6 ہیں اور مغرب میں 2 ہیں، عشاء میں 2 ہیں، صبح 2 ہیں اور عصر میں سنت موقع نہیں ہے، اور جمعہ کے دن 4 تیلی ہیں، بعد میں بھی ہیں، تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ایک جماعت، ابھی جماعت کا ذکر کرتا ہوں، جماعت کھڑی ہو، آپ مسجد میں گئے، جماعت کھڑی ہے، آپ سنت نہ پڑھیں۔ فقہ کی کتابوں میں یا اردو چھوٹی چھوٹی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ اپنے ہاتھوں میں پھیرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ ان رسالوں نے تو نصارہ کا دین خراب کیا، ان رسالوں نے ہر ایک لکھتا ہے، وہ رسالے غلط ہوتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہے تو آپ باہر دیوار کے پیچھے پڑے، پلر کے پیچھے پڑے، نیچے پڑے۔ حدیث ہے، صاف مرفوع حدیث بخاری میں ہے اور صحیح ستہ میں ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو فرض کے علاوہ نماز جائز نہیں، باہر پڑھتے ہیں، پلر کے پیچھے پڑھتے ہیں، نیچے پڑھتے ہیں، بالکل جائز نہیں، اقامت ہو فرض تعین ہے۔ جماعت اگر فرض نہ ہو، واجب کے قریب ہونے میں کوئی شک نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب کے قریب ہے۔ بعض مذاہب میں تو جماعت فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، یہ غیر مقلدین جو اہل حدیث ہیں ان کا اصل مسلک یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت فرض ہے، اور جمہور کوئی واجب کہتے ہیں جماعت کو، کوئی فرض کفائی کہتے ہیں۔ بہرحال ہمارا اپنا مذہب یہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اگر واجب نہ بھی ہو تو واجب کے قریب ہے، واجب کے حکم میں ہے، سنت سے یہ تیزی ہے۔ ابھی صبح کی سنت بہت تاکیدی ہے، ظہر میں تو آسان ہے، بعد میں پڑھے گا، مغرب کی سنت تو ہے بعد میں، عشاء کی سنت تو ہے بعد میں، جماعت پڑھو، لیکن صبح کی سنت میں، ظہر کی 4 رکعت سنت میں اشکال ہوتا ہے۔ اب جماعت کھڑی ہے، سنت چھوڑو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اور بعد میں سنتیں پڑھو، وقت ہوتا ہے۔ صبح کی سنت میں ابھی کی صبح کی نماز کے بعد متصل سنت نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی اشراق کے وقت میں پڑھی، صبح کی سنت رہ گئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اشراق کے وقت میں وہ سنت پڑھی، صرف یہ ایک سنت ہے صبح کی، یہ اشراق کے وقت میں اس کا قضا ہے، یہ تو سنتیں ہیں۔ اور ایک فرائض ہے، فرائض ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں پر نماز فرض ہے مقرر وقتوں میں، اس سے معلوم ہوا وقت فرض ہے، نماز فرض ہے، قبل رخ ہونا فرض ہے، اور وقت میں پڑھنا فرض ہے، اگر وقت نکلا تو قضا ہوتی ہے، پوری زندگی بھی قضا کرے لیکن وہ وقت کا ثواب تو نہیں ملے گا، جب فارغ بھی ہوا تو وہ ثواب سے تو معروم ہوگا نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ نے 50 کی جگہ میں 5 فرض کیا اور عبادت پر، اور جس نے یہ نمازیں پڑھی ایک نماز بھی ضائع نہیں کیا، ایک نماز بھی ضائع نہیں کیا اور حق پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عہد ہے اس کے ساتھ کہ میں تجھے جنت میں داخل کروں۔ اگر نمازیں نہیں پڑھی
یا باجماعت نہیں پڑھی، اللہ کا اختیار ہے، چاہ تو عذاب دے گا، چاہ تو معاف کرے گا، لیکن ہے سخت گناہ وہ نہ پڑھنا۔ اور ایک حدیث میں ہے 5 نمازوں کی مثال اس نہر کا ہے، میٹھا پانی ہے، آدمی کے دروازہ میں ہے اور روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہے تو اس آدمی کے جسم پر میل کچل رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو کہا 5 نمازیں یہ ہیں، 5 نمازیں باجماعت پڑھو، گناہ ختم ہوتے ہیں، وہ بالکل گناہ نہیں ہوتے۔ اور توحید کے بعد اللہ کے جتنے فرائض ہیں، تو اللہ کے جتنے فرائض ہیں، فرائض میں توحید اول نمبر پر ہے کہ اللہ کو واحد سمجھنا، ایک سمجھنا، ذات صفات میں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، مانا 2 خدا نہیں، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، ایک بھی شریک نہیں، ایک صفت میں بھی مخلوق شریک نہیں، یہ ہے توحید۔ نفع نقصان بھی اللہ سے سمجھتا ہے، غیر اللہ سے کو نہیں پکارتا ہے، نہ پنج تن پاک کو، نہ غوث اعظم کو، نہ نبی کو، نہ فرشتہ کو، یہ توحید ہے۔ توحید کے بعد اللہ نے جو احکام فرض کیا ہے ان احکام میں نماز سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور نماز توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، اس وجہ سے فرشتے سب نماز میں مشغول ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدہ میں، کوئی قیام میں، کوئی قعدہ میں، اس میں۔ اگر نماز سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو فرشتے اس عمل میں وہ مشغول ہوتے ہیں، لیکن نماز بہتر عمل، وہ نماز پڑھتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے وضو بنایا اچھی طرح، 3 دفعہ دھویا، پانی زیادہ استعمال نہیں کیا، عضو خشک نہیں رہا، اور نماز کے لیے ابھی وضو بنا کر جاتا ہے، یہ نماز کے حکم میں، چلتے وقت بھی نماز کا حکم میں، تو اس کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے، ایک نیکی گناہ مٹاتا ہے، ایک درجہ اس کے لیے بول کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر اہلک بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا امر کریں کہ سارے گھر والے نماز پڑھیں، فإن اللہ یأتیک بالرزق من حیث لا تحتسب، ابو ہریرہ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیں، گمان بھی نہ ہو ایسی طرف سے اللہ رزق دے گا، گمان بھی نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق دے گا اس نماز کی وجہ۔ لوگ بہت پریشان ہو، سب پریشان ہیں، مالدار بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، فقراء جو زیادہ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اور گھروں میں مولویوں کے پیچھے جاتے ہیں، جیسے عامل کوئی ہے یوں کے پیچھے بھی جاتے ہیں، حساب کرو، اور حساب کاروبار ہے، حساب کاروبار ہے، یہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، ان کو کاہن کہتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں، حساب کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کاہن۔ کاہن پر یقین کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کلمہ پڑھو، کاہن کے پاس گیا تو آ کر تجدید اسلام کرو، کلمہ پڑھو، یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ پیسوں کے لیے وہ ہے۔ تو ادھر بہت آتے ہیں، پورا دن آتے ہیں، مرد آتے ہیں، عورتیں ہر مسجد میں جاتے ہوں گے، تو میں تھوڑا پوچھتا ہوں، نماز کے بارے میں پوچھتا ہوں، آپ گھر والے نماز پڑھتے ہیں؟ سب جتنے پریشان آتے ہیں سب میں نماز کی کمی، سب کی نماز، رزق کیوں کم ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مر اہلک بالصلاۃ یأتیک الرزق من حیث لا تحتسب، گھر والوں کو نماز کا امر کریں تو رزق آئے گا جہاں سے اب گمان بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ اور جتنے پریشان آتے ہیں آپ تحقیق کریں، کسی نے کہا میں پریشان ہوں، پوچھیں آپ کے گھر میں کوئی بے نماز تو نہیں ہے، تو نکلتے ہیں، کہتے کبھی کبھی نماز رہ جاتی، کبھی کبھی نماز رہ جاتی۔ بہت سے تابعین ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک تابعی ہے
مسجد میں گیا، وقت کا وہ بڑا آدمی تھا یا خلیفہ تھا، تو جماعت ہو گئی، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یہ مصیبت کے وقت میں کہتے ہیں۔ ایک اور ساتھی کو پتہ چلا کہ فلاں ساتھی سے آج جماعت رہ گئے، تو وہ تعزیت کے لیے آیا، تعزیت کے لیے آیا۔ اس نے کہا لوگ اتنے بیوقوف ہیں، جماعت رہتی ہے تو اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہے، تعزیت کے لیے نہیں آتے ہیں۔ کسی کا باپ یا ماں مرتی ہے تو تعزیت کے لیے 1000 آدمی آتے ہیں، آج مجھ سے جماعت رہ گئی تھی تو تعزیت کے لیے کہا ایک آدمی، اس نے آ کر تعزیت کی کہ آپ کو غم آیا، مصیبت آئی، کیا مصیبت؟ جماعت رہ گئی، اور آدمی مرتا ہے تو تعزیت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، اس کو بڑا گناہ، بڑی مصیبت سمجھتے ہیں، اور جماعت رہتی ہے تو یہ کہا کہ ایک آئے تعزیت کے لیے، اس کو چھوٹی مصیبت سمجھے۔ حالانکہ آدمی کے مرنے سے جماعت طرف ہونا یا نماز چھوٹ جاتی ہے، یہ بڑی مصیبت ہے، مسلمان کے لیے یہ بڑی مصیبت ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نماز حاضر ہو گئی تو کہتا تھا آگ، اپنے لیے گناہوں کی وجہ سے اپنے لیے آگ تیار کی ہے آپ نے، اٹھو وہ آگ بجھاؤ، آگ بجھاؤ۔ وہ آگ بجھانا کیا ہے؟ اللہ سے وہ نماز پڑھو، نماز پڑھو تو یہ نماز ہے بنیادی۔ سارے اعمال میں توفیق جو ملتی ہے، اعمال صحیح کرنے کی توفیق، وہ نماز کی وجہ سے صفا مرفوع حدیث ہے۔ اگر نماز آدمی کی صحیح ہو اور نماز با جماعت پڑھے، ناغہ نہ کرے، ایک تو رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں آتی ہے، دور ہوتی ہے، اور گناہ بھی مٹتے ہیں، پھر حیات طیبہ نصیب ہے۔ ابھی وہ کس طرح پڑھے گا نماز؟ کس طرح؟ تعدیل الارکان کہتے ہیں، یہ صحیح پڑھنے کو تعدیل الارکان، حدیث مرفوع رسول اللہ، مرفوع مانا سند رسول اللہ تک پہنچی کہ جس نے نماز پڑھی وقت میں، ایک وضو بھی کامل کیا، اسباغ الوضو 3 چیزوں کو کہتے ہیں، پانی 3 دفعہ ڈالنا، اعضاء کو ملنا، پانی کم استعمال کرنا، یہ تینوں کو اسباغ۔ طول الغرہ کو بھی اسباغ کہتے ہیں، جہاں مقدار مفروضہ ہے، کوہنیوں تک دھونا ہے، آپ نے کوہنیوں سے تھوڑا اوپر تک دھویا، ٹخنوں سے تھوڑی پنڈلی کا حصہ بھی دھویا، اس کو بھی اسباغ کہتے ہیں۔ اعضاء کو ملنے کو بھی اسباغ کہتے ہیں، اور 3 دفعہ دھویا، کوئی جگہ خشک نہ ہو، اس کو بھی اسباغ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی لیکن وقت میں، اور وضو بھی کامل کیا تھا، پھر رکوع بھی کامل کیا، ابھی لڑتے ہیں اور کہنے کی گنجائش نہیں ہے، کہنے کی نوجوان تو وہ ہے، بوڑھے بھی سجدہ سے تھوڑا سر اٹھاتے ہیں، جب بھی اٹھ نیچے جاتے ہیں۔ اگر کہا اس طرح کی نماز نہیں ہوتی ہے تو وہ آگے لڑتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنی نماز ٹھیک کریں، ہماری فکر نہ کریں، اب کیا کریں، یہ جو کہتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ ہماری بات نہیں ہے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کو حدیث مسیح الصلاۃ کہتے ہیں، نماز پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، وہ یہ جلدی پڑھتا ہے، رکوع میں گیا، تھوڑا اٹھا نیچے گیا، سجدہ میں بھی یہ جلدی نماز پڑھ کر آیا، رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل فإنک لم تصلی، فرض فصل، لوٹ کر جاؤ، نماز پڑھو۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ نماز ہو گئی نہیں، 3 دفعہ وہ پڑھتا تھا، آتا تھا، رسول اللہ فرماتے تھے آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو 4تھی دفعہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سکھائیں کس طرح پڑھوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو بنایا اور قبلے کی طرف رخ کیا، خشوع بھی ہو، حرکات نہ کرو جسم کے ساتھ، توجہ بھی برابر کرو، انگلیاں بھی پاؤں کی قبلے کی طرف کرو، پھر قرات پڑھو، فاتحہ پڑھو، جو قرآن یاد ہے وہ بھی پڑھو، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر یہ قوما سنت نہیں ہے، قوما ہے واجب،
صرف سجدے سو لازم نہیں، ایسا واجب ہے۔ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جلسہ کہتے ہیں وہ بھی واجب ہے، لیکن قوما اور جلسہ ہیں واجب۔ ترک چھوڑنے سے سجدے سو لازم نہیں ہوتا ہے، واجب للغیر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آرام آرام سے وہ کرے، سجدہ بھی آرام سے کرے، خشوع بھی۔ پھر یہ نماز، اس کا خوبصورت جسم ہوتا ہے، سفید، فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں، تو اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ دروازے آسمان کے کھولنا یہ قبولیت کی علامت ہے، جو عمل قبول ہوا وہ اوپر جاتا ہے۔ دروازہ نہیں کھلتا ہے، اس عمل کے لیے نہیں کھلتا ہے، وہ قبول نہ ہو۔ تو نماز اگر اس طرح جلدی پڑھی، رسول اللہ فرماتے تھے آپ کی نماز نہیں ہو گئی، پڑھو، تو وہ ناراض نہیں ہوا، چوتھی دفعہ کہا یا رسول اللہ مجھے سکھائیں۔ ابھی آپ کہیں گے بہت صابر اچھا آدمی ہے تو گالیاں نہیں دے گا، لڑے گا نہیں، باقی سب کچھ کہے گا۔ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، ہماری نماز سے آپ کا کیا غرض ہے؟ ایک مسلمان کی نماز فاسد ہوتی ہے، نماز فاسد ہو یا جماعت رہ گئے۔ پہلے مسلمان تعزیت کے لیے جاتے تھے، تعزیت کے لیے غم آیا، یہ تعزیت کا کام ہے، لیکن لڑتے ہیں اور بات سنتے بھی نہیں، عادت خراب ہو گئی ہے تو ابھی وہ جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو وہ نماز خوبصورت جسم ہوتا ہے، اوپر جاتی ہے، دروازہ کھولتا ہے۔ وہ نماز خوبصورت جسم میں ہو کر دعا کرتی ہے، جس طرح تو نے میرے حفاظت کی ہے اللہ تیری حفاظت کرے۔ ابھی نماز نے دعا کی، پاک جسم بن کر گناہ سے پاک، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، آل مال کی حفاظت کرتا ہے، برکت ڈالتا ہے۔ اور وقت میں نہیں پڑھی، یا وضو کامل نہیں ہے، یا رکوع سجدہ پورا نہیں کیا، خشوع نہیں ہے، وہ نماز بھی آسمان تک پہ جاتی ہے، دروازہ نہیں کھولتے ہیں۔ پھر فرشتے کالا پرانا سا کپڑا میں لپیٹ کر لا کر اس کے منہ میں مارتے ہیں، یہ قبول نہیں ہوتی، یہ نماز نہیں قبول نہیں۔ تو اس طرح لیکن یہ جماعت کے تعدیل الارکان ایک، اب یہ جماعت کے ساتھ پڑھے، جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے 27 درجہ اس کا ثواب زیادہ ہے اس نماز سے جو اکیلا پڑھا۔ اکیلے نماز منافق کی علامت ہے۔ محمد بن واسع کہتا ہے کہ میں دنیا میں 3 چیزیں پسند کرتا ہوں، میرے 3 چیزوں کی خواہش ہے۔ یہ بڑا آدمی گزرا ہے۔ 3 کیا؟ ایک، مجھے افسوس ہے کہ مجھے ایسا ساتھی ملے کہ میں دین سے ہٹا، جو بھی غلط کام کیا وہ مجھے ٹھیک کرے۔ ایک میرا 3 تمنا ہے دنیا میں، ایک یہ تمنا ہے اللہ ایسا ساتھی مجھے دے دے، میں ٹیڑھا ہوا تو مجھے سیدھا کرے، یہ ایک۔ دوسرا تمنا یہ ہے اللہ مجھے اتنا رزق دے دے کہ وہ گزارا ہو ہمارا، چوری سے بچ جائے، مانگنے سے بچ جائے، گزارا والا رزق کے بغیر زندہ نہیں رہتا ہے یہ۔ اور تیسرا، وہ صلاۃ فی جماعت، تیسرا تمنا یہ ہے کہ نماز میری با جماعت ہو۔ یہ 3 تمنا، ایسا ساتھی میں غلط ہوا تو ٹھیک کرے، وہ ساتھی نہیں ہے، دوست نہیں ہے۔ آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ سود کریں آپ کا ساتھی نہیں روکتا ہے، نماز نہ پڑھے نہیں روکتا ہے، شراب پیتا ہے نہیں روکتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے نہیں روکتا ہے، وہ ساتھی نہیں ہے آپ کا، وہ دوست نہیں ہے۔ دوست اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو مصیبت سے، غم سے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، وہ ہے دوست اصل۔ جیسے صحابہ تھے، صحابہ، یہ سورہ فتح کی آیت ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کی صفت، ایک صفت تو یہ تھی کافر کے مقابلے میں بہت سخت، کبھی کافر کو سر نہیں جھکاتے۔ دوسری صفت یہ ہے رحماء بینہم، ظاہر ترجمہ یہ آپس میں رحم دل تھے۔ بحقی نے لکھا ہے رحماء بینہم کا معنی یہ ہے ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے تھے، آپس میں رحم دل تھے۔ کیا رحم دل تھے؟ ترس کھاتے تھے۔ وہ ترس کیا ہے؟
برائیوں سے روکتے تھے، یقین پکا تھا۔ ابھی یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ جاتا ہے دوزخ میں، اس کی پریشان ہوگا، رزق کی تنگی ہوگی، چہرہ سے نور اسلام کا جائے گا۔ دوست کو یہ فکر ہے، صحابہ کو یہ فکر تھی، رحماء بینہم، رحم دل تھے، دوست کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، ناجائز کاموں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، رحم دل کا یہ معنی ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، آنا جانا نہ ہو، کیونکہ وہ مسائل نہیں سمجھتا، نماز غلط پڑھا۔ علماء کے ساتھ آتا جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ مسائل سے واقف ہوتا ہے، تو نماز غلط نہیں ہوتی، جماعت کی نماز کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن جس نے 5 نمازیں با جماعت پڑھی، اس طرح پڑھی کہ تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 پروانے دیتا ہے، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور ایک آگ سے، تجھے آگ سے خلاصی مل گئی۔ 40 دن با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لی تو نفاق سے بھی پاک ہوا۔ منافق کی یہ علامت ہے، وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، منافق پڑھتا نہیں، لوگ زیادہ ہو تو پڑھتا ہے لیکن با جماعت نہیں پڑھتا اکثر، تو ایک آگ سے خلاصی، وہ ابدی زندگی کی گئی۔ اور جب قیامت کا دن ہوا تو یہ نماز پڑھنے والے وقت پر مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کے چہرے ستاروں کی طرح چمکیں گے، فرشتے کہیں گے آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ کا چہرہ بالکل ستاروں کی طرح چمکتا ہے، آپ کیا عمل کرتے تھے دنیا میں؟ وہ جواب دیں گے وہ لوگ، ہم جب اذان ہم نے سنی اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، جلدی جلدی وضو بناتے تھے، جلدی وضو بنا کر نماز کی تیاری کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے چہرے چاند کی طرح، ستاروں کی طرح نہیں، چاند کی طرح چمکیں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے آپ کا کیا عمل تھا؟ آپ کے چہرے پر نور زیادہ ہے، تو وہ کہیں گے ہم وقت داخل ہونے سے پہلی وضو بنا کر بیٹھتے تھے، پہلی وضو بنا کر تیاری کر کے بیٹھتے تھے۔ تیسری گروہ چاند سورج کی طرح ان کا چہرہ چمکے گا، سورج کی طرح روشنی ہوگی، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا عمل تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم ہمیشہ اذان مسجد میں سنتے تھے، باہر ہوں اذان سن کر اندر آتا ہے نہیں، مسجد میں ہوتے تھے اذان مسجد میں سنتے تھے، پہلی جتنی پہلی جاتا ہے مسجد میں سب نماز کے حکم ہے، یہ نمازی ہیں، اس کو نمازی کہتے ہیں، اس لیے کہتا ہے کہ وضو بنا کر نماز کے ارادہ سے جاتا ہے، انگلیوں تشبیہ کہتے ہیں، انگلیاں انگلیوں میں نہ ڈالیں، کیونکہ آپ نماز میں ہیں، نماز میں انگلیاں انگلیوں میں ڈالنا یہ ٹھیک نہیں، نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا یہ بھی نماز ہے، دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی نماز ہے۔ یہ تو میں نے کہا جماعت کے ساتھ، مرد کے لیے، عورتوں کے لیے بالاتفاق حرمین سے بھی گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی مذاہب کا، سب مسلمان اہل سنت والجماعت موافق ہیں کہ عورت کی نماز گھر میں بہتر، جب حرمین سے بھی گھر میں بہتر ہے تو ان مسجدوں سے گھر میں طریق اولا سے بہتر ہے۔ لیکن یہ اب ایک بات یاد رکھیں، پریشانی ہوتی ہے، ایک آدمی خود نماز پڑھتا ہے، اولاد نماز نہیں پڑھتی، یا گھر میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، کبھی بھی۔ ایک بے نماز ہو ایک گھر میں، چاروں طرف 40 گھروں تک اس بے نماز کا اثر نحوست پہنچتی ہے۔ ایک گھر میں ایک بے نماز ہو، اس گھر کے چاروں طرف 40 گھروں تک اس ایک بے نماز کا، نماز چھوڑنے کا اثر ہوتا ہے۔ اثر کیا ہے؟ ان میں بھی سستی پیدا ہوتا ہے، اور اکثر جو سستی پیدا ہوتی ہے نماز میں تو رزق حرام کی وجہ سے سستی ہوتی ہے، رزق حلال نہیں ہوتا، رزق حرام ہو تو اس کے علامات ہیں،
ایک حرام رزق کی ایک علامت یہ ہے وہ حسد پیدا ہوتا ہے دل میں حسد پیدا کرتا ہے۔ حرام رزق کا ایک اثر یہ ہے اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ میں بھی کچھ ہوں، ایک تابعی ہے، نماز کے لیے آگے کیا لوگوں نے، وہ کہتا میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہا، لوگوں نے پیچھے سے اقتدا کیا، تو شیطان بار بار شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ دیکھو ان سب میں آپ اچھے تھے، ان سب میں آپ اچھے تھے، آپ کو آگے کیا۔ سلام پھیرنے تک شیطان وسوسہ ڈالتا رہا مسلسل، کہا اس کے بعد امامت نہیں کراتا۔ تکبر بھی پیدا وہ ہوتی ہے تو، اور حرام کھانے سے سستی بھی ہوتی ہے، نماز کے لیے سستی ہوتی ہے، اس کا علاج یہ دکھایا ہے، نوافل بہت پڑھیں، تہجد پڑھیں، پھر نماز میں سستی نہیں ہوتی۔